ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، خطے کے ممالک اور عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات، پاکستان کی پالیسیز اور سیکورٹی کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر حیدر ملک اس وقت رفیہ صفری کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ کٹھہ کی تحصیل جنڈ کے نوائی قصبہ میں، اور شو میں قسمت ہمارے پاس ٹی این پی کے چیئرپرسن شہیر سالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آج ہم بات کریں گے بین الاقوامی سطح کی۔ آج ہی ہمارے مہمان بنے ہیں سنو نیوز کے۔ سب سے پہلے سر آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صفری صاحب۔ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کا آغاز کیسے ہوا؟ صفری صاحب، یہ امریکن سینیٹر کی زبانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نیتن یاہو پچھلے 40 سالوں سے ایران پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ان 40 سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا سٹوپڈ پریزیڈنٹ نہیں ملا تھا جس سے وہ یہ کام کروا لیتا۔ اور آفرین ہے ہماری پاکستانی عوام پہ جو ساری اور ہمارے حکمرانوں پہ جو ساری زندگی، ایون ہمارے اساتذہ پہ جو ساری زندگی بچوں کو اور عوام کو یہ بتاتے رہے کہ دنیا میں اگر مہذب معاشرہ، مہذب قوم، مہذب زبان دیکھنی ہے تو امریکہ جاؤ، دنیا میں اگر کہیں ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، ذہنی نشو و نما دیکھنی ہے، بچوں کی تربیت کے معاملے میں چیز دیکھنی ہے تو امریکہ جاؤ۔ امریکہ کی عوام کا انٹلیکٹ آپ دیکھیں، امریکہ کی عوام کا پولیٹیکل وزڈم آپ دیکھیں، جس نے حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ان کا یہ پولیٹیکل وزڈم ہے، ان کا یہ انٹلیکٹ ہے جنہوں نے ٹرمپ جیسے جوکر اور کلاؤن کو اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ان کی کشیدگی میں اضافہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، کشیدگی میں اضافے کی وجہ بڑی بیسک سی ہے۔ ایران کو سزا مل رہی ہے کہ وہ اہل تشیع ہے اور اس نے فلسطین کے سنیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی پرو پیلسٹائن موومنٹس چل رہی ہیں، حزب ہو، انصار ہو، حماس ہو، تینوں کے پیچھے اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے دیٹ از ایران۔ پوری ان لوگوں نے ایک صدی لگا دی سنی شیعہ رفٹ کریٹ کرنے میں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں، امت کو تقسیم کرنے میں۔ اس کو شکست دینے والا سب سے پہلا ملک ایران ہے، جس نے شیعہ ہوتے ہوئے سنیوں کا ساتھ دیا، اور سنی بھی ان میں آدھے سلفی ہیں، آدھے سنی ہیں جو پیلسٹائن کے لوگ ہیں، تو آدھے مطلب ہمارے عرف عامہ میں بریلوی کہا جاتا ہے، اور آدھے جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، تو ادھر تو کوئی شیعہ نہیں ہے فلسطین میں۔ تو جو ایران نے اس وقت قربانی دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وراء الورا ہے۔ ان لوگوں نے بہت بڑا ایک مارکا سر انجام دیا ہے۔ میں جب وی ور دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی ہو وزٹڈ ایران ایمبیسی، اور ایرانی سفیر سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی ہمارے رہبر کو یہی موت جچتی تھی، بستر مرگ پہ ان کو فوت ہونا ان کو جچتا نہیں تھا کہ 86 سال ان کی عمر تھی، وہ 2 سال اور زندہ رہ لیتے، 4 سال اور زندہ رہ لیتے، لیکن جس شان و شوکت سے وہ اس دنیا سے گئے نا، نیتن یاہو کی طرح بنکروں میں چھپ کے نہیں بیٹھے رہے، تو دنیا یاد رکھے گی کہ ہمارا دونوں ممالک کی حالیہ پالیسیز میں آپ کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے ان کا کتنا نقصان؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا ایران کی، امریکہ کے پاس تو جو 2 پیسے ہیں یا 4 پیسے ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں یا قبضہ مافیا کے ہیں۔ اس کے پاس جب کسی قسم کا چیز کی کمی آتی ہے تو اس سامراجی جو نظام ہے وہ تو کبھی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ کمی کو پوری کرنے کے لیے کبھی وینیزویلا پہ قبضہ کرے گا، کبھی وہ عراق کے تیل پہ قبضہ کرے گا، کبھی وہ لیبیا کے سونے کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا، کبھی وہ عراق کے سونے کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا۔ اب اس کی توجہ کا مرکز ایران تھا اور اس کے آئی لینڈز تھے۔ تو جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران ایک آرگینک سٹیٹ ہے، ایران کا اپنا کلچر ہے، کئی سینکڑوں ہزاروں سال پرانا، ان کا اپنے نارمز، کلچر، ٹریڈیشن ہے، ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، ان لوگوں کی اپنی زبان ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کا اپنا نصاب تعلیم ہے۔ ہمارے ٹیپو سلطان تھے، ہم نہیں پڑھ رہے، ایرانی پڑھا رہے ہیں کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہمارے علامہ محمد اقبال تھے، ہم نہیں پڑھا رہے لیکن ڈاکٹر علی شریعتی کے فالوورز پڑھا رہے ہیں۔ جو ایران کا انقلاب تھا اس کے لیے اصل راہ ہموار کرنے والی شخصیت ڈاکٹر علی شریعتی تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ تھے اور فالوور تھے اور عقیدت مند تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم اقبال کو محدود کر کے ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہاں تک
اور ان لوگوں نے اقبال کا جو اصل ارمغان حجاز تھا، اقبال کی جو اصل عشق مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اقبال کا جو اصل مرد حر کا کانسیپٹ تھا، وہ ایرانیوں نے پڑھایا اپنی عوام کو۔ اچھا، خطے میں اس کشیدگی سے کون کون سے ملک زیادہ متاثر؟ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کون متاثر ہے؟ اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، کیوبا جو اس خطے میں نہیں آتا، کیوبا کی سارا جو پاور اور سرکٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، ان کی بجلی کا انحصار زیادہ تیل پہ تھا، وہ ختم ہو چکا۔ تھائی لینڈ، وہاں کے پیٹرول سٹیشن سارے بند پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا عرب ممالک میں کل رات 9 بجے کی رپورٹ تک 186 ارب ڈالر کا نقصان انہیں ہوا ہے اس حالیہ جنگ میں، جو امریکہ کی مسلط کردہ جنگ ہے، اور پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ 130 ارب ڈالر ہے۔ ہمارے پورے 80 سالوں سے کے قرضے سے زیادہ نقصان ان عرب ممالک کا ایک مہینے میں ہو گیا، جن کی کل ملا کے آبادی بھی میرے خیال ہے ہمارے جتنی نہیں ہے۔ تیل کی قیمتیں کہاں تک بڑھنے کے چانس نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، تیل کی قیمت ہو سکتا ہے 1000 پہ بھی چلی جائے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے حکمران تھوڑی سی اگر غیرت کھائیں، اور ایران سے اگر مہینے کے لیے سینکشنز ویسے بھی امریکہ نے ہٹا دی ہیں، تو ہمیں تو ایران سے تیل خریدنا چاہیے۔ ہماری پارٹی کا تو بنیادی مینیفیسٹو میں جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھا کہ ہم حکومت میں آئے تو ایرانی تیل لیں گے، ایرانی ڈیزل لیں گے، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ 20 سال سے رکا ہوا ہے، اس کو بحال کریں گے، دوبارہ فنکشنل کریں گے۔ ہم تو کریں گے، امریکہ اجازت دیتا ہے نہیں دیتا بھاڑ میں جائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجازت لینی اور اس کے بعد پارلیمان میں عوام سے اجازت لینی ہے۔ اقوام متحدہ یا بڑی طاقتیں اس کشیدگی کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں یا کر سکتی ہیں؟ اب یہ بڑا مزے کا سوال ہے، کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جی کر رہی ہیں۔ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے، جہاں پہ آپ پیسہ پھینکیں گے ان کی رادھا وہاں جا کے ناچے گی۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے جس کو دنیا نہیں سمجھ رہی۔ جس دن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے، اگلے دن امریکہ نے کہا، ٹرمپ نے کہا میں تمہاری فنڈنگ روک دوں گا۔ تو ویئر ڈز اقوام متحدہ سٹینڈز؟ میرا 70,000 بچہ شہید ہو گیا فلسطین میں، اقوام متحدہ کدھر ہے آپ کی؟ میری 170-80 بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں ایران میں، پہلے اسکول پہ، اب یہ میرے الفاظ نہیں، امریکہ کی انٹیلیجنس آفیسر جو خاتون تھی اس کے الفاظ ہیں، رو رو کے کہہ رہی تھی کہ پہلے اٹیک کیا اسکول پہ، بچے شہید ہوئے، بچے بھاگے جو بچ گئے، پریئر روم میں انہوں نے ادھر اٹیک کیا، جو بچے بچ گئے وہ کلاسوں سے اور پریئر روم سے بھاگے ادھر لان کی طرف، انہوں نے پھر تیسرا دھماکہ ادھر کیا۔ تو اقوام متحدہ کدھر ہے؟ اقوام متحدہ سٹینڈز نو ویئر۔ اب جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس اس کی ہے رفیع بھائی، جس کا دفاع مضبوط ہے اس کی دنیا میں عزت ہے، وہ محلے کا بھی چودھری ہے، وہ پنڈ کا بھی چودھری ہے۔ جس کا دفاع مضبوط نہیں ہے، جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، وہ اس کی دنیا میں عزت نہیں ہے۔ پاکستان پہ اس کشیدگی کا انٹرنیشنل جو ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان پہ تو اثر ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ ہمیں بلوچستان کا کچھ علاقہ دے دیں جہاں سے ہم لوگ اپنے فوجیں لینڈ کروا کے ایران پہ اٹیک کریں۔ گلف کنٹریز کی جانب سے بھی امریکہ نے دباؤ ڈلوایا ہے ہمارے اوپر کہ آپ ایران کے اگینسٹ کھل کے آئیں، اور پاکستان نے اس کا انکار کیا کیونکہ پاکستان کی حکومت جانتی ہے کہ عوام انہیں پھر گریبانوں سے پکڑے گی۔ اور جہاں تک بات ہے، میں ان کی سنسیریٹی پہ کوئی شک نہیں کرتا، مجھے ایک نہیں 100 اختلاف ہوں گے حکومت سے، لیکن اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کا رول باقی اقوام عالم سے اور مسلم ممالک سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان نے سعودی اور ایران کو روکے رکھا کہ آپس میں نہ لڑو، گلف سٹیٹس کو روکے رکھا سفارتکاری کے ذریعے کہ آپس میں نہ لڑو، تو پاکستان کا کردار مثبت ہے۔ ملتے ہیں جی بریک کے بعد۔